لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جتا وتك إيا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان عظام، پردہ نشیں باعزت باعفت خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبودی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے پھول نشاور ہوں، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ کا میرا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ صحابہ کرام کے اندر، بلکہ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ صرف صحابہ کرام کے اندر ہی نہیں، بلکہ آج ہم میں، آپ میں
جو جذبہ ہے اس جذبے کا مسابقہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے کریں گے کہ صحابہ کا جذبہ کیسا تھا اور ہمارا جذبہ کیسا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ یہ ہے کیا چیز اصل میں؟ صدقہ تو خیرات کرنا یہ اصل میں ہے کیا چیز؟ پہلے آئیے معنی و مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ صدقہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے، کئی معنی ہوتے ہیں اس کے۔ پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ سچائی اس کے معنی ہوتے ہیں، یا پھر کسی چیز کو تصدیق کرنا، یہ بھی صدقے کے معنی میں آتا ہے۔ اور اصطلاح میں کہتے ہیں، یعنی شریعت میں اگر صدقہ کہا جائے تو صدقہ کسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اور اسی کے لیے خاص کر کے اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اپنی نعمتوں کو جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، چاہے مال و دولت کی شکل میں ہو، چاہے زبان کے ذریعے ہو یا قلم کے ذریعے ہو۔ انسان اگر اپنی نعمتوں کو جو اللہ کی طرف سے اسے ملی ہے، اگر اپنی ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ صدقہ ہے۔ صدقہ کی دو قسمیں ہیں، ایک صدقہ فرض ہے اور دوسرا صدقہ نفل ہے، یعنی جسے ہم اور آپ زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا، اور ایک عام صدقہ ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ عام صدقہ ہے، نفلی صدقہ ہے، آدمی کو اختیار دیا گیا ہے، بھائی مجبور نہیں کیا گیا، آپ اگر چاہتے ہیں تو صدقہ کریے، نہیں چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کا حساب لے گا۔ تو پہلے قسم کا صدقہ کیا ہے؟ فرض صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر زکوٰۃ کو صدقہ کہا، دیکھیے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے ان کے مالوں کو لیجئے، آپ لوگوں سے ان کے روپے پیسے کو لیجئے، آپ لوگوں سے دینار و درہم کو لیجئے اور لوگوں میں تقسیم کیجئے، اور اس لینے کی وجہ سے جو لوگوں کے پاس جو گندگیاں ہیں، دنیا کی غلاظتوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا بھر کی گندگیوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کا تزکیہ کیجئے اور لوگوں کے مالوں کو پاک کریے۔ یعنی انسان کے پاس جو مال و دولت کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اس دولت میں انسان کبھی کبھار ایسا کرتا ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کرنا بھول جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پیسوں کی لالچ میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ کما کہاں سے رہا ہے اسے نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ معلوم بھی ہوتا ہے تو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ بھائی میں کما رہا ہوں، یہ میری محنت ہے۔ انسان اپنی محنت کہتا ہے لیکن اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ نہیں، یہ چیز کیا ہے؟ حرام کی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ہم اور آپ ایسے معاملات کرتے ہیں، سودی کاروبار ہو، سودی لین دین ہو، ریاکاریاں ہو، یہ تمام چیزیں انسان حرام طریقوں سے بھی پیسے کماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے پیسوں کو لیجئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، لوگوں کو ترغیب دلائے کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مالوں کو، دینار و درہم کو، روپے پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور وہ اپنے آپ کا تزکیہ کرے، اپنے مالوں کو پاک کر لے، جو ان کے مالوں میں برائی، گندگی، غلاظت ہے، ان تمام چیزوں سے انسان اپنے مال کو اور اپنے دل کو پاک کر لے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو صدقہ کہا، اور آئیے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو صدقہ کہا، فرمایا گیا سورہ توبہ کے اندر انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں 8 مستحق لوگوں کا تذکرہ کیا، 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے فرض صدقے کو دینا چاہتا ہے، آدمی اگر زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو وہ کسے جا کر کے زکوٰۃ دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، گنتے جائیے۔ انما الصدقات للفقراء،
فرمایا گیا تمہارے صدقوں کے مستحق فقیر لوگ ہیں، والمساکین، اور تمہارے صدقوں کے مستحق مسکین لوگ بھی ہیں۔ اے اللہ، فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر بھی وہی، مسکین بھی وہی۔ جو آدمی مستحق ہے، جو آدمی لاچار ہے، جو محتاج ہے، ہم اور آپ اسے فقیر کہتے ہیں، اور مسکین بھی اسے کہتے ہیں، لیکن نہیں، اہل لغت کے یہاں فقیر اور مسکین دونوں میں فرق ہے۔ فقیر وہ ہے جو محتاجگی کے آ جانے کے بعد آپ اپنا ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلا دے، یہ فقیر ہو گیا۔ یعنی جو فقیر ہے، محتاج ہے، وہ جا کر کے بھیک مانگنے لگ جائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگ جائے، یہ کون ہے؟ فقیر ہے۔ لیکن مسکین یہ نہیں ہے۔ مسکین محتاج ہونے کے باوجود بھی اپنی پریشانی کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرتا ہے، یہ مسکین کہلاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، فقیر اور مسکین تمہارے صدقات و خیرات کے مستحق ہیں، والعاملین علیہا، اور جو حکومت کی جانب سے صدقہ وصول کرنے کے لیے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ایسے وصول کرنے والے لوگ بھی تمہارے زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ والعاملین وفی الرقاب، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وفی الرقاب، جن لوگوں کے دل، والمؤلفۃ قلوبہم، جن لوگوں کے دل اسلام کی طرف لٹکے ہوئے ہیں، یعنی جن کے دلوں میں اسلام کی تھوڑی تھوڑی محبت پیدا ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی تم اپنے زکوٰۃ کو، اپنے صدقات و خیرات کو اس کے لیے بھی دے سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، جو فی سبیل اللہ ہے، جو جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا پھر جو لوگ قیدی ہیں، غلام ہیں۔ تو آج کل غلام کا زمانہ نہیں ہے، تو زکوٰۃ کو اگر غلاموں میں خرچ کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ آج ہمارے دیش میں بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، بغیر کسی قصور کے آج جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو تعصب کی نگاہ سے دیکھ کر کے، مسلمان نوجوانوں کو، مسلم حکمرانوں کو، مسلم لیڈروں کو، مسلم رہنماؤں کو بے قصور جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ آج اگر ہم اس آیت کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے کہا کہ اپنے زکوٰۃ کا استعمال کر سکتے ہیں، تو اس سے محدثین اور مفسرین استدلال کرتے ہیں کہ جو بے قصور مسلمانوں کو جیل میں بند کر دیا گیا، آپ ان کے لیے بھی زکوٰۃ میں جو ہے حصہ نکال سکتے ہیں، انہیں چھڑانے کے لیے، جیل سے نکالنے کے لیے بھی اپنے زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں بیان فرمایا فریضۃ من اللہ، یہاں پر صدقہ کو فرض قرار دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک صدقہ وہ ہے جو فرض ہے، زکوٰۃ ہم اور آپ جانتے ہیں، اور دوسرا صدقہ یہ دیکھتے ہیں دوسرا صدقہ ہے کیا چیز۔ دوسرا صدقہ ہے نفلی صدقہ، جس پر انسان کو مجبور نہیں کیا گیا، لیکن انسان اگر خود صدقہ دے رہا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنے اجر و ثواب ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ کیا سوچیں گے کہ اگر کوئی آدمی بزنس شروع کر رہا ہے، کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے، تو وہ اگر 1 لاکھ روپیہ اس میں انویسٹ کر رہا ہے، تو ہماری اور آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس 1 لاکھ کو 2 لاکھ کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا آفر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ فرمایا گیا سورہ بقرہ کے اندر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے انسانوں، اے لوگوں سنو، ہمارے پاس تمہارے لیے بہترین آفر ہے، ہمارے پاس تمہارے لیے بہترین چیزیں ہیں کہ اگر تم اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتے ہو، کوئی آدمی اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے تو اس کی مثال اس طریقے سے ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، فرمایا گیا کہ اس صدقہ کرنے والے کی مثال ایک دانے کی جیسی ہے، بیج جو کسان کھیتوں میں بوتے ہیں، جس سے اناج اگتا ہے، غلہ اگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے راستے میں صدقہ کرنے والوں کی مثال اس طریقے سے ہے جیسے کہ کوئی آدمی ایک بیج ہے، ایک بیج کو ذہن میں رکھیے، ایک بیج، ایک دانہ جسے کھیت میں لگایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ حبۃ انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، 7 بالیاں، 7 ڈنڈیاں کہہ لیجیے، 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ 10 جو ہے انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر ڈالی میں 100
جو ہے دانے پھر سے آ گئے. گویا کہ ایک دانہ اگر انسان لگا رہا ہے اس سے 7 بالیاں آئی اور 7 بالیوں میں 100 دانے آ گئے. آپ تصور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کے صدقات و خیرات کرنے والے کی فضیلت کو بیان کیا اور مثال دی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. آگے اللہ فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین اگر چاہے تو انسان کی نیتوں کو دیکھ کر کے، انسان کی ریاکاری اگر نہیں ہے اس صدقے میں، زکوٰۃ میں نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیتوں کو دیکھ کر کے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور مزید اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے. یا ہم اور آپ 1 کو 2 کرنے کا سوچ رہے، اللہ 1 کو 700 کرنے کے طریقے بتا رہا ہے. 1 روپیے کو اللہ 700 روپیہ بنانے کا طریقہ یہاں بتا رہا ہے کہ انسان اگر اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اسے 700 گنا تک بڑھا دیں گے اور بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے تو اور زیادہ بڑھا سکتا ہے اسے. واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین بہت کشادہ ہے، بہت جاننے والا ہے. تو یہ صدقات و خیرات کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صدقات و خیرات کے اور بھی فوائد کیا کیا ہیں. فوائد، انسان ہمیشہ کسی بھی چیز کو سوچتا ہے سب سے پہلے اس کے فائدے دیکھتا ہے کہ بھائی اس کام میں فائدہ کیا ہے. تو فائدے، ہم اور آپ بغیر فائدے کے کوئی کام بھی نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ مثال دی 1 گنا، ایک چیز کو ہم 700 گنا تک بڑھا دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال. آدمی سوچتا ہے کہ ہم صدقہ اگر دے دیں گے، اپنے جیب سے 100 روپیہ نکالتے ہیں تو ہمارا مال کم ہو جائے گا. آدمی یہ سوچتا ہے عموماً کہ اگر ہم نے جیب سے 100 کی نوٹ نکالا، 100 کی نوٹ اگر ہم نے ڈونیشن باکس میں ڈالا ہے تو ہمارے مال سے 100 روپیہ کم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، تمہارے مال کو صدقہ کم نہیں کرتی ہے. بھئی سمجھو بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے قرض لے رہا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے، مجھے قرض دے، میں اسے اور بڑھا کر کے دوں گا. اللہ کے پاس انسان دنیا میں سودی کاروبار کرتا ہے. میں 100 روپیہ دے رہا ہوں، مجھے واپس 120 روپیہ چاہیے. میں 500 دے رہا ہوں، مجھے واپس 600 روپیہ چاہیے. اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے، میں اسے اور بڑھا کر کے دوں گا. اللہ سے کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین سے یہ کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آفر لے کر کے آ رہا ہے. اللہ خود پیش کر رہا ہے کہ بھاؤ جو بندو آؤ میرے سامنے آؤ، میرے سے تم کاروبار کرو. صحابہ کرام تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کاروبار کرتے تھے، اللہ کو قرض دیا کرتے تھے. ان سب کی مثالیں بھی ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، ان سب چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے. تو یہ دوسرا فائدہ کہ انسان کے صدقہ کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں کمی نہیں آتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ انسان کے اوپر آنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو ٹال دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مصیبتیں جو نازل ہوتی ہیں بعض دفعہ عذاب کی شکل میں ہوتی ہیں اور بعض دفعہ آزمائش کی شکل میں ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان صدقات و خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں سے آنے والے جو غیظ و غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، اور انسان کے اوپر آنے والی آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں اور بلائیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ٹل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. یہ صدقہ کی فضیلت. اور اسی طریقے سے جو آدمی صدقہ نہیں دیتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں فرمائی، بہت خطرناک چیزیں ہیں اس کے لیے. فرمایا گیا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے والذین یکنزون الذهب، جو کوئی بھی آدمی سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتا ہے، جو آدمی سونے چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے اور اپنی مال و دولت کو بڑھانے کے لیے رکھتا ہے تاکہ اس کے مال و دولت میں مزید اضافہ ہوتا جائے، انسان تاکہ بہت امیر ہو جائے، انسان جو ہے محلے میں اور جو ہے قصبے میں بہت بڑا ہو جائے، عزت اور شہرت میں بہت بڑا ہو جائے، انسان دو لوگوں کے درمیان مالدار کہلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو اس نیت سے سونے چاندی کو اکٹھا کر رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے.
دردناک عذاب کی خوشخبری. خوشخبری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی خبر جسے سن کر کے انسان خوش ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر عذاب علیم، دردناک عذاب. کیسا عذاب؟ کیسا عذاب؟ جہنم ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ہیں جہنم میں، قبر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان عذاب کو کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری سنائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا طنز دیکھیے کہ جو آدمی مال کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے، سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتا ہے، اگر آدمی اللہ کے راستے میں نہ نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ چلو تمہارے لیے خوشخبری ہے، آؤ تم ہمارے پاس. جب تم ہمارے پاس آؤ گے ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے جو مال و دولت کمایا ہے اسے تم نے کس کام میں لگایا. اللہ سوال بھی کرے گا، اللہ تمہیں دکھائے گا بھی کہ تمہارا مال و دولت خرچ کرنا اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا. تم چاہتے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے تھے، تم چاہتے تو عیاشیوں کی جگہ پر تم مسجدوں میں خرچ کرتے، تم چاہتے تو اپنی عیاشیوں کی جگہ پر دینی اداروں پر خرچ کرتے، لیکن نہیں، تم نے دنیا میں ایسا نہیں کیا. تو آؤ ہمارے پاس، فبشرہم، تمہارے لیے خوشخبری ہے. کیسی خوشخبری؟ عذاب علیم کی، جہنم کی خوشخبری ہے، سخت عذاب کی، دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقصان بیان فرمایا، پہلا نقصان. اور اسی طریقے سے دیکھیے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے دنیا سے اس کا عمل ختم، اب اس کا دنیا سے جو ہے رشتہ ہے وہ ختم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث کے اندر، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب آدمی مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی سانس ختم ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، تو اس کا دنیا سے رشتہ سمجھو ختم ہو گیا. لیکن تین چیزیں برابر جاری رہتی ہیں، دنیا سے جوڑنے کے لیے اسے تین چیزیں مسلسل جاری رہتی ہیں. فرمایا گیا صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ ہے، او علم ينتفع به، دوسرا ایسا علم جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، تیسرا او ولد صالح يدعو له، اور تیسرا یہ کہ اپنے بعد کوئی نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے. اس حدیث میں پہلی چیز کیا بیان کی گئی؟ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو مسلسل جاری ہو. کوئی مسجد بنوا دی، جتنے دنوں تک اس مسجد میں نماز پڑھی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ثواب دیتا رہے گا. کوئی دینی ادارہ قائم کر دیا، جتنے دنوں تک وہاں پر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوگی، جتنے دنوں تک وہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوگی، جب تک اللہ رب العالمین کے وجود کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام و فرامین کو وہاں پر بتایا جائے گا، انسان کو ثواب ملتا رہے گا. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان اس دنیا سے جا بھی رہا ہے اور کچھ اپنے لیے بنا کر کے جا رہا ہے کہ اللہ میں نے یہ تیرے راستے میں کیا، یہ مسجد بنا دی، مسجد میں اینٹ کی ضرورت تھی میں نے اینٹ دے دی، مسجد میں سیمنٹ کی ضرورت تھی اللہ میں نے سیمنٹ دے دیا، اور یہ گواہ رکھنا اللہ تو کہ یہ اینٹ، یہ سیمنٹ، یہ لکڑیاں اور یہ ساری چیزیں جو مسجد کے اندر خرچ ہوئے ہیں اللہ یہ میں نے دیا ہے، میرے لیے صدقہ جاریہ کر دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صدقہ جاریہ کے طور پر انسان کے لیے مسلسل جاری کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم اور آپ آج سوچتے ہیں کہ آج ہمارے پاس پیسہ ہے، یہ سیلری چلی جاتی ہے کہیں پر، دوسری سیلری آئے گی تب تھوڑا صدقہ کر لیں گے. انسان صدقے کو ٹالتا ہے، بلکہ تمام نیکیوں کو ٹالتا ہے. لیکن یہاں پر بات صدقے کی ہو رہی ہے تو انسان اپنے صدقے کو ٹالتا ہے کہ چلو اگلے مہینے صدقہ کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، آئندہ کریں گے، اس جمعہ نہیں کر پائے اگلے جمعہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کے اندر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے مخاطب ہے، اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرو. اور کون سا مال خرچ کرنا ہے؟ جو تم نے کمایا وہ نہیں، تمہاری کمائی تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تمہیں ذریعہ دیا اور یہ مال و دولت بھی ہماری جانب سے ہے. لہٰذا کوئی بھی مالدار یہ نہ کہے کہ وہ اپنی کامیابی کی وجہ سے مالدار ہو گیا یا اپنی محنت کی وجہ سے مالدار ہو گیا. اگر اللہ تبارک و تعالی رزق کو روک لے، اگر اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں روک لے تو انسان کو دو روٹی کے لیے بھی ترسا دے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، کہ اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں مال خرچ کرو
اس سے پہلے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے اور موت کا فرشتہ تمہارے سامنے کھڑا ہو اور تم سے روح کا مطالبہ کر رہا ہو کہ اے بندہ لا روح دے، اللہ رب العالمین نے تجھے بلایا ہے، تمہاری جان قبض کرنی پڑے گی، اس سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان تم مال خرچ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا گیا کہ آدمی کہے گا اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دیں، ابھی جا کر کے صدقہ کر کے آتا ہوں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ابھی جاتا ہوں اور مسجد بن رہی تھی وہاں پر تھوڑا صدقہ کر کے آتا ہوں، کہیں پر مدرسہ بن رہا تھا وہاں پر صدقہ کر کے آتا ہوں، کہیں پر غریب لوگ تھے جنہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، اے اللہ تھوڑا سا مجھے وقت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، ابھی جا کر کے ان غریبوں کی مدد کر کے آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ انسان ہم نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، اے انسان ہم نے تمہیں مال و دولت کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہماری ہیں جو تم اپنے پاس دیکھ رہے ہو اور جنہیں تم استعمال کر رہے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ہے۔ فرمایا گیا فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ایک بات یاد رکھو کہ جب موت کا وقت آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے بھی تاخیر نہیں کرتا ہے، انسان چاہے کتنا بھی نیک دل سے یہ خیال کرے، چاہے انسان کتنے بھی نیک نیتی کے ساتھ یہ ارادہ کرے کہ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جائے، اگر مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جائے تو میں جا کر کے صدقہ کر کے آ جاؤں، انسان کی ساری نیتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، انسان کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، لیکن انسان کو موقع نہیں ملے گا صدقہ کرنے کے لیے۔ موت کو کس نے دیکھا ہے بھائی؟ ہم نے آپ نے موت کو دیکھا؟ موت کا فرشتہ کب کس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے کسے معلوم؟ ہم یہاں پر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا معلوم کہ مسجد سے نکلنے کی ہمارے اندر جرت ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد سے نکلنے کی کوئی آدمی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں اٹھ کے بھی مسجد سے نکل سکتا ہوں زندہ؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو یاد دلا رہا ہے، اے بندو ہم نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، ہم نے تمہیں روپیے پیسوں کی شکل میں نعمت دے رکھی ہے اور تم اسے اپنا سمجھ رہے ہو، تمہارا نہیں ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم آزما رہے ہیں، تم ہمارے راستے میں دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ چلو ہماری آزمائش کو پورا کر کے دکھاؤ۔ ہم نے تمہیں غریبی میں مبتلا کیا، ہم نے تمہیں فاقے میں مبتلا کیا، ہم نے تمہیں پھلوں کی کمی سے آزمایا، ہم نے تمہیں بھوک سے آزمایا، اب دیکھتے ہیں ہم کہ تم اپنے رب کے راستے میں خرچ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ تمہارا وہ رب جس نے تمہیں کھلایا، جس نے تمہیں پلایا، جس نے تمہیں پہنایا، جس نے تمہیں سلایا، جس نے تمہیں یہ زندگی دی، جس نے تمہارے جسم میں یہ سانسیں چلائی، جس نے تمہارے دھڑکن کو جو ہے جاری رکھا، ایسے رب کے لیے، ایسے خالق کے لیے کیا تم اپنا مال قربان کرنا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے۔ انسان کیا کہتا ہے کہ نہیں ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے، ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں اتق النار ولو بشق تمرہ، اے لوگوں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی تم جو ہے صدقہ کر کے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کھجور کا ایک ٹکڑا، معمولی سا ٹکڑا بھی اگر آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اور آپ جو یہ صدقات و خیرات کے تعلق سے سنتے رہتے ہیں، صحابہ کرام جب سنتے تھے تو ان کا رد عمل کیسا ہوتا تھا، صحابہ کرام کے اندر کیسا جذبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت نازل فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ آدمی اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتا، بھلائی نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ قربان کر دے، اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں جب تک قربان نہ کر دے۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر، تو وہ اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتا۔ یہاں نیکی سے مراد مفسرین نے کہا ہے ایک تو بھلائی بھی ہے، نیکی بھی ہے، اور دوسرا یہ جنت بھی ہے۔ تو اب آیت کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آدمی اس وقت تک جنت نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا ان کے اندر کیسا جذبہ پیدا ہوا، جنت میں جانے کی کیسی طلب، جنت میں جانے کا کیسا جذبہ، جنت میں داخل ہونے کا کیسا شوق ان کے اندر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ آدمی اس وقت تک
اپنے محبوب چیز کو جب تک قربان نہ کر دے جنت نہیں پا سکتا۔ مدینے کے اندر بہت مالدار صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنتے ہیں، یہ آیت کریمہ سنتے ہیں اور دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، بھاگے بھاگے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے، آسمانوں سے یہ آیت نازل کی ہے کہ آدمی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی بھی بھلائی اور کوئی بھی خیر نہیں پا سکتا جب تک کہ آدمی اپنا سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہ قربان کر دے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ جب کر ہی لیا ہے، میں اس فیصلے پر راضی ہوں، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اندر میرا ایک بہت بڑا باغ ہے، باغ بیروحا، اس میں 600 کھجور کی درختیں لگی ہوئی ہیں اور اس میں بیچ سے نہریں بھی جاری ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کئی دفعہ ہمارے اس باغ میں آ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے، اس باغ کے کھجوروں کو کھایا کرتے تھے اور اس باغ کے پانی کو بھی پیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت سن کر کے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میرا وہ باغ ہے 600 پیڑوں پر مشتمل ہے اور بیچ سے چشمہ بھی جاری ہے، بہت بڑا باغ ہے اور مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ وہی باغ ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جب فیصلہ کر ہی دیا ہے، میں یہ اپنا باغ اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا یہ باغ اللہ کے راستے میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں۔ کروڑوں کی پراپرٹی تھی، کروڑوں کی پراپرٹی تھی۔ آپ تصور کریں، آج کے حساب سے اگر آپ اندازہ لگائیں، کروڑوں کی پراپرٹی تھی، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اگر میری یہ سب سے پسندیدہ چیز چلی جائے تو مجھے اور چیز کیا رہے گی میرے پاس باقی۔ 600 کھجوروں پر مشتمل، بیچ میں نہریں بھی جاری ہے، خوبصورت سا باغ ہے۔ ایک آیت سن کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول، اب یہ باغ اللہ کا ہوا، اب یہ باغ اللہ کے راستے میں نے دے دیا، اب یہ باغ مجھے نہیں چاہیے، میرا سب سے پسندیدہ تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کا سودا کیا، جنت کا سودا کیا۔ آج ہم اور آپ دنیا کا سودا کرتے ہیں، کون کتنا جو ہے مالدار ہو جائے، آدمی یہی دیکھتا ہے کہ محلے میں سب سے مالدار میں ہو جاؤں، محلے میں میرے پاس 2 گاڑیاں ہو جائے، 4 بنگلے ہو جائے، انسان عزت دار کہلائے گا، شہرت دار کہلائے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سب چیزوں کی فکر ہی نہیں تھی، پسندیدہ چیز ہے، چلو بھائی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، جنت کا سودا کر لیا اللہ سے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں تبوک کا منظر، یاد کیجئے ذرا، جنگ تبوک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دور جنگ کے لیے جانا ہے اور سواریوں کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، ہتھیاروں کی کمی ہے، تیر تلوار نہیں ہے، سواری نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے، بہت دور سفر کر کے جانا ہے۔ کیسے جائیں گے لڑنے کے لیے؟ کفار سے مقابلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہتے ہیں، صحابہ کرام نہتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، بھرے مجمع میں اعلان کرتے ہیں، اے ساتھیو، کون ہے جو تبوک کے لیے ہماری مدد کرے، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرے؟ کون ہے جو سواری دے؟ کون ہے جو اونٹ دے؟ کون ہے جو گھوڑے دے؟ کون ہے جو تیر و تلوار کا نذرانہ پیش کرے؟ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو جنت کی ضمانت کی بات آتی، صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو جاتے تھے، صحابہ کرام سن کر کے جو ہے فوراً تیار ہو جاتے تھے، کچھ بھی ہو جان تک حاضر ہے جنت کے لیے۔ آج ہم اور آپ جنت کو تصور کرتے؟ جنت ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہوتے تو ہم اور آپ ان ساری آیتوں پر، ان سارے احادیث پر یقین رکھتے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ صحابہ کرام کے اندر جو ہے جنت کا یقین تھا، ان کے اندر جنت کا توکل تھا کہ یقیناً ایک جنت ہے جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم صدقات و خیرات کریں، اللہ ہمیں وہ جنت دے دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا کہ کون ہے جو تبوک کے لیے ہمیں جو ہے مالی تعاون کرے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹوں کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عثمان، تم جنتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو ہمیں اور 100 اونٹوں کا نذرانہ پیش کرے؟ جو سواریوں کی کمی ہے ہمارے پاس، کون ہے جو 100 اونٹ اور اللہ کے راستے میں دے؟ حضرت عثمان غنی دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور جنت کی بشارت جیسے ہی سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بار جنت کی بشارت دے رہے، عثمان غنی مجمع سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور 100 اونٹوں کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اونٹ دے چکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان کرتے ہیں کون ہے جو اللہ کے راستے میں 100 اونٹ اور خرچ کرے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عثمان غنی پھر اٹھ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور 100 اونٹوں کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے گئے عثمان غنی کھڑے ہوتے گئے. اللہ کے رسول کہتے گئے کون ہے جو 100 اونٹوں کا نذرانہ پیش کرے. عثمان غنی کھڑے ہوتے گئے. اللہ کے رسول نے کہا عثمان غنی کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول نے پھر کہا عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے. مفسرین کہتے ہیں محدثین کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹوں کا نذرانہ پیش کیا. 1000 اونٹوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہر دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو جنت کی بشارت دی. اور جب مال اور دینار و درہم کی کمی پڑ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کون ہے جو ہمیں مال و دولت کی تعاون کرے. سواریاں ہو گئی کون ہے جو مال و دولت کی ہمیں مدد کرے اور ہمیں تبوک کے لیے مدد کرے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں 1000 اشرفیاں لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ 1000 اشرفی سمجھیے ذرا بات کو 1000 اشرفیاں سونے کے سکے 1000 دینار لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں سے اچھالتے جاتے اور کہتے جاتے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے عثمان کے لیے گھاٹا نہیں ہوگا. آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے عثمان جنتی ہو گیا. عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. یہ جذبہ تھا انفاق فی سبیل اللہ کا. یہ جذبہ تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. اور جنگ تبوک کا ہی ماحول ہے. جنگ تبوک ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر ابو بکر بھی کھڑے ہوئے عمر بھی کھڑے ہوئے اور گھر گئے تاکہ سامان لے کر کے آئیں گے. اللہ کے رسول کی خدمت میں مال دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جنگ ہو رہی ہے. اللہ کے دین کی دفاع کے لیے جنگ ہو رہی ہے. لہٰذا ابو بکر بھی اٹھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھے. دونوں اپنے اپنے گھر گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور مال و دولت کو اکٹھا کیا. ساری جمع پونجی اکٹھا کر لی. گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں تھی وہ ساری چیزیں اکٹھا کر لی اور 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ساری چیزوں کو اکٹھا کیا اور انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر لیا اور ایک حصہ گھر میں رکھ دیا اور دوسرا حصہ اٹھا کر کے لانے لگے. اور لاتے لاتے ان کے دل میں ان کے دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آج وہ دن ہے جب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا. نیکیوں کے معاملے میں صحابہ کرام کیسے آگے بڑھنے کا ایک دوسرے سے جذبہ رکھا کرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک حصہ لا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. ابو بکر تو اتنا سامان نہیں لے کر کے آئیں گے, آج میں آگے بڑھ جاؤں گا ان سے. آدھا سامان کون لے کر کے آتا ہے؟ پورا گھر چھان مارا, آدھی چیزیں رکھی آدھی چیزیں لے کر کے آ رہا ہوں. ارے کون آدھی چیزیں لے کر کے آئے گا, میں پورا لے کر کے آ رہا ہوں نا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سوچ رہے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا عمر گھر میں کیا رکھے اور کیا لے کر کے آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو لگا کر کے آدھا حصہ تقسیم کیا اور آدھا رکھ دیا, آدھا لے کر کے آئے. اس کے بعد دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. دیکھا ان کے ہاتھوں میں بھی ایک سامان ہے, جھولا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا. اللہ کے رسول نے سوال کیا اے ابو بکر تم نے کیا لے کر کے آیا اور کیا چھوڑ کر کے آئے تم؟ کہا ابقیت لهم اللہ ورسولہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ساری چیزیں جتنی بھی چیزیں تھی جھاڑو لگا کر اکٹھا کیا, ساری چیزوں کو باندھ کر کے لے کر آیا ہوں. اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر کے آیا ہوں. ساری چیزیں عمر نے آدھی چیزیں لے کر کے آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کی پوری چیزیں لے کر کے آ گئے. گھر میں جتنی بھی چیزیں تھی سب اٹھا کر کے لے کر کے آ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنتے ہیں رونے لگتے ہیں اور زار و قطار روتے ہوئے کہتے ہیں اے ابو بکر میں تم سے نیکیوں کے معاملے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. میں نے تو یہ سوچا کہ میں آدھی چیزیں لے کر کے آ رہا ہوں, آدھا گھر خالی کر کے لا رہا ہوں. مجھے لگا کہ آج سب سے زیادہ صدقہ میں کرنے والا ہوں, لیکن آج تم سب سے زیادہ صدقہ کر رہے ہو. آج ہمارے اور آپ کی جیبوں سے 10 روپے کا نوٹ نکلتا ہے, وہ بھی پھٹی ہوئی نوٹیں نکلتی ہیں. 20 روپے کا بوسیدہ نوٹ نکلتا ہے جو دکاندار بھی لینے سے کتراتا ہے. دکاندار نہ لے تو کیا ہوا, دنیا کا سب سے بڑا بینک یہ مسجد ہے. مسجد میں پھٹے نوٹ, پرانے نوٹ, ساری چیزیں یہاں پر چلتی ہیں. انسان اپنے نوٹوں کو کہاں پر, اچھے نوٹوں کو مسجد میں نہیں نکالتا ہے. جو چلر ہوں گے, سکے ہوں گے, ان سب چیزوں کو مسجد میں نکالتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں,
قرآن و حدیث کی ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم اور آپ اپنے اپنے گریبان کو جھانکیے، صحابہ کرام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آج اپنے اندر کا محاسبہ کیجئے کہ صحابہ کرام کون تھے، آج ہم کون ہیں۔ صحابہ کرام کو ہم اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، لیکن کیا ان کی طرح ہمارا عمل ہے؟ کیا ان کی طرح انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہمارے اندر ہے؟ کیا جس طریقے سے وہ مال خرچ کرتے تھے آج ہم اور آپ خرچ کر رہے ہیں؟ نام کے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ عمر فاروق سے محبت کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ابو بکر، عمر اور عثمان کی طرح ہمارے اور آپ کے اندر بھی جذبہ انفاق ہے؟ جذبہ انفاق فی سبیل اللہ ہے؟ نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو مال ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مالوں کو، ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں ہی خرچ کیجیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس چیز کو آپ کے لیے سٹور کر کے رکھ دے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب آپ حاضر ہوں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی وہ چیزیں نکال کر کے دے گا، آپ دیکھ کر کے حیران ہو جائیں گے، ہم اور آپ دیکھ کر کے دنگ ہو جائیں گے، اللہ میں نے تو اتنا نہیں دیا تھا، لیکن انسان دیکھے گا کہ جتنا میں نے دیا اس سے زیادہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام لوگوں کو کہی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی طرح جذبہ انفاق فی سبیل اللہ پیدا کر دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم۔